اثنا عشری فرقے کی ایک روایت ہے کہ جناب علی بن ابی طالب نے جنوں سے لڑائی کر کے انہیں شکست دی تھی اور مسلمان کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جن بھی عام آدمیوں کی طرح ہی کھاتے پیتے ہیں اور شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ آنکھ نہیں جھپکتے۔ عام عقیدے کے مطابق جن ایک طاقتور مخلوق ہے اور وہ کسی شخص کے قبضے میں آ جائے تو اس کے سارے کام سنوار دیتا ہے، جیسا کہ مثلا الادین چراغ کی کہانی کا جن تھا۔ تسخیر جن کی روایت کلدانی ہے۔ اسلامی ممالک میں تسخیر جن کے لیے چلے کاٹے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پیرزادے اور مشائخ 40 روز تک غوشہ خلوت میں ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ورد و وظیفہ میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے روز ایک بادام کھاتے ہیں اور پھر ہر روز ایک بادام کا اضافہ کرتے چل جاتے ہیں۔ 15-20 روز کے بعد جنات شیر، بھیڑیے اور چیتے کی خوفناک شکلوں میں ان کے سامنے آنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈر کر بھاگ جائیں۔ جو شخص اس چلے میں ثابت قدم رہے وہ تسخیر جن پر قادر ہو جاتا ہے اور وہ جن اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ آخری روز جنات کا بادشاہ آتا ہے اور اس کے ساتھ نمک اور روٹی کھا کر بھائی چارہ قائم کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر براؤن کو ایک ایرانی نے بتایا کہ چلے کاٹنے والے تنہائی، فاقہ زدی اور توقعات کے باعث وہموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں انہیں عجیب و غریب تصویریں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ایک ملک تھا، یعنی کہ غطشان جنات کا بادشاہ ہے۔ ملک غطشان اس کا نام ہے اور وہ جنات کا بادشاہ ہے جو کوہ کاف پر رہتا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جنات کے 4 قبائل ہیں: غلقیہ یا فلکیہ جو آسمان پر رہتے ہیں، قطبیہ قطب شمالی کے مکین ہے، وہمیہ ان کا مسکن آدمیوں کے اوہام میں ہے، یعنی کہ وہم کی جمع اوہام میں ہے، وہمیہ جنہوں نے کہتے ہیں، اور فردوسیہ یہ جنت میں رہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک روایت میں جو اس سے پہلے آدم کی زوجہ لات تھی، جسے جنت سے باہر نکال دیا گیا اور وہ شیاطین و جنات کی ملکہ بن گئی۔ ماں قبل اسلام کے عربوں کا عقیدہ تھا کہ جن شاعروں پر کلام القاء کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں کلام کو ڈالتے ہیں۔ کئی عرب شاعروں نے اپنے کلام میں جنوں سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جو عرب تھے وہ جل پریوں کو غواصبہ کہتے تھے اور انہیں جنوں کی اولاد سمجھتے تھے۔ کتاب الاغانی میں ہارون الرشید کے درباری گویے اسحاق موصلی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے دعوے کے مطابق اس کے مشہور نغمے لحن ماخوری کی دھن جو تھی وہ شیطان نے اسے سکھائی تھی، اور ایک دن شیطان ایک معزز شیخ کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اسے یہ دھن سکھا کر غائب ہو گیا۔ ڈوزی اپنی تاریخ اندلس میں لکھتا ہے کہ مشہور مغنی زریاب کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ سوتے میں جنات کا گانا سنتا ہے، چنانچہ وہ راتوں کو خواب میں چونک کر اٹھ بیٹھتا تھا اور اپنی کنیزوں، غزلان اور کندہ سے کہتا کہ بھاگ کر آؤ، اور اپنی بانسریاں لیتی آؤ، اور وہ آ جاتی ہیں اور زریاب انہیں وہ گانا سکھا دیتا جو جنات نے سوتے میں سے سنایا تھا۔ عرب ایک شاعر ابو محمد عبدالسلام کو دیک الجن، یعنی کہ جن کا مرغا کہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ جنوں کے زیر اثر شیر کہا کرتا تھا۔ حامد عبدالقادر لکھتے ہیں کہ بابل کے باشندوں کے مطابق یا ان کے عقیدوں کے مطابق جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو یہ ارواح خبیثہ یعنی شیاطین اور جنات کی کارروائی ہوتی ہے، یا پھر مرد بیمار کے اعمال بد یا دشمنوں کے وہ جو ٹونے ٹوٹکوں کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر مرض کا الگ الگ شیطان ہوتا ہے، خود مرض کبھی نہیں لگتا۔ شیاطین پر قابو پانے اور ان کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کاہنوں کا ایک مستقل طبقہ موجود تھا جو بد ارواح پر، ارواح روح کی جمع، جو بد ارواح پر قابو پا کر انہیں بے بس کر دیتا تھا۔ یہ کاہن مذہبی پیشوا بھی تھے اور ارواح پر ان کا تسلط تسلیم کیا جاتا تھا۔ کاہن بد روح کو اس کا نام لے کر پکارتا تھا اور پھر منتر پڑھ کر اسے بھگا دیتا تھا۔ ہمارے یہاں کے عامل جن گیر یا سیانے انہیں بابلی کاہنوں کی اولادیں مانوی ہیں۔ عالم اسلام میں یہ عقیدہ ہر کہیں موجود ہے کہ جنات امراض لگاتے ہیں اور مصائب نازل کرتے ہیں۔ جنوں کا بسیرا کھنڈروں، اجڑے ہوئے مکانوں، جنگل بیابانوں کے درختوں، پہاڑوں کی کھوہوں اور ویران باولیوں وغیرہ میں ہوتا ہے۔ الف لیلا و لیلا، تو الف لیلا و لیلا میں کئی کہانیاں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے جنگل میں سے گزرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھجوریں کھائیں اور وہ ایک گٹھلی اس زور سے پھینکی کہ جن کے بچے کی آنکھ پر پھوڑ دی اور اس پر جن نے اسے پکڑ لیا، یا کسی شخص نے ایک درخت کے نیچے جہاں جنوں کا مسکن تھا پیشاب کر دیا اور جنوں کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ ہمارے دیہات میں جب کوئی جن کسی خوبصورت جوان لڑکی کو پکڑ لیتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگتی ہے اور وہ اسے تباہی بکنا شروع کر دیتی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ جن نکالنے کے لیے کسی عامل کو بلاتے ہیں
جو جن کو حاضر کرنے کے لیے اسے حضرت سلیمان کا واسطہ دیتا ہے۔ جن حضرت سلیمان کے نام سے سخت خائف ہیں اور ان کا نام آتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان نے ان کے ایک طاقتور سردار صخراء الجنی کو بحیرہ تبریہ میں قید کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کا ہیبت ناک نام سنتے ہی جن لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ایران میں جن نکالنے کے لیے یا ایران میں جو جن نکالنے کے عمل کو دعوت کہتے ہیں۔ جس عورت کو جن نے پکڑ رکھا ہو اسے دائرے میں بٹھا کر اس کے گرد کالی مرغی یا بھیڑ کا خون چھڑک دیتے ہیں اور افسون پڑھتے ہیں۔ مریضہ کے قریب خوشبویات، عنبر، عود، سندل، عبیر وغیرہ رکھتے ہیں یا بجور جلاتے ہیں۔ افسون مختلف جنوں کے ناموں پر مشتمل ہوتا ہے اور خاتم سلیمانی کے نام پر جن کو بلایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عامل جو جن وغیرہ ہوتے ہیں نا، جن گیر کو سنایا کہتے ہیں، جو بعض اوقات حاضرات جن کے لیے کسی معصوم بچے کو وسیلہ بنا لیتا ہے۔ سیانہ پکڑ والی عورت کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ عورت کی زبان سے جن بول رہا ہوتا ہے۔ کوئی جن سرکشی پر اتر آئے اور عورت کا پیچھا نہ چھوڑے تو عورت کو نہایت بے دردی سے پیٹتے ہیں، بجا میں خود وہ جن کو مار ڈالتا ہے۔ کئی دفعہ سیانہ پکڑ والی عورت کی ناک میں سرخ مرچوں کی دھونی دیتا ہے۔ بعض اوقات نوجوان سیانے پکڑ والی خوشرو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر لے بھاگتے ہیں۔ اس قسم کی پکڑ کی یعنی تہ میں دو ہی اسباب ہوتے ہیں: ذہنی امراض، ہسٹیریا وغیرہ۔ تریا چرتر یا تو مریضہ ہسٹیریا، فطور ذہن یا مرگی میں مبتلا ہوتی ہے، یا وہ اپنے آشنا سے جدا ہو جانے کے باعث پکڑ کا ڈھونگ رچا لیتی ہے۔ راقم کو ایک پکڑ کا قصہ یاد ہے۔ بیاہ سے پہلے ایک لڑکی کی ایک نوجوان سے آشنائی تھی۔ بیاہ کے بعد وہ سسرال چلے گی تو جن نے اسے پکڑ لیا۔ جب کبھی وہ میکے آتی پکڑ بھی غائب ہو جاتی تھی۔ کہیں کہیں چراغ میں دم کیا ہوا پلتیا جلا کر بھی جن نکالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن نولاد سے ڈرتے ہیں، اس لیے نسفر میں جس شخص کے پاس چھری، کلہاڑی وغیرہ ہو اسے جن چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ زرد یا سیاہ مرغی کے خون سے لکھا ہوا افسون جن کو دفع کر دیتا ہے۔ سفید مرغے کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی بانگ سے جن بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ فارسی کی ایک کتاب مجمع الدعوات میں جنوں سے بچنے کے لیے افسوں اور دعائیں درج کی گئی ہیں۔ منگل اور سینچر کی راتوں کو جنوں کی راتیں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کو جب کوئی کتا مسلسل غو کرتا رہے یا گدھا ہینگنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جن باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں جائز یا دونوں جانور جنوں کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی مطلب عام ہی ہے کہ جب کسی مرد عورت پر کوئی جن یا پری کا سایہ پڑ جائے، وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کے ہوش و حواس خبط ہو جاتے ہیں۔ اسے پرچھائیں یا آسیب کہتے ہیں۔ عورتوں کے خیال میں بانجھ پن کی وجہ آسیب ہی ہوتا ہے۔ اس کے دفیع کے لیے عامل سبز الائچی، لونگ یا قند یا قز دم کر کے کھلاتے ہیں اور تعویذ یا گنڈا عورت کے پیڑوں سے باندھ دیتے ہیں، اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی بزرگ کے مزار پر تنے ہوئے شامیانے کے چوبوں کے ساتھ رنگ برنگے فیتے یا دھاگے لٹکائے جاتے ہیں۔ مغربی ممالک میں شیطان کا مت جو وسطی زبانوں میں یا وسطی زمانوں میں ہر کہیں رائج تھا، آج بھی اکثر شہروں میں موجود ہے۔ اس کے ماننے والے حل مشکلات کے لیے شیطان سے رجوع لاتے ہیں۔ عارفیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی تخلیق خدا نے نہیں شیطان نے بلکہ کی ہے۔ یعنی کہ عارفیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ کائنات کی تخلیق خدا نے نہیں شیطان نے کی ہے۔ وہ یہودا اسکریوتی کو جس نے مخبری کر کے جناب عیسیٰ کو گرفتار کروایا تھا سچا نبی مانتے ہیں اور جناب عیسیٰ کے سخت دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوسیفر یعنی کہ شیطان اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی تو اچھا ہی کیا تھا۔ عارفی خدا کی بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ وسطی زمانوں کی جادوگرنیوں کا بھی تھا اور اسی پر آج کے شیطان پرست جو جتنے بھی ہیں وہ سب قائم ہیں۔ یہ لوگ شیطان کا تصور ایک دراز قد قبا پوش کی صورت میں کرتے ہیں، جس کے سر پر سینگ ہیں، ٹانگوں پر گھنے بال ہیں، اس کی دم بھی ہے اور بکرا اس کا خاص جانور ہے۔ شیطان پرستوں کا ذکر ہم جادو کے باب میں تفصیلاً کریں گے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں امریکہ اور یورپ میں حضرات ارواح کا چکر چلایا گیا جو قدیم شمن مت سے یادگار ہے۔ شمن کا لفظ اصل میں سنسکرت کا سمن ہے جس کا معنی تپسوی کا ہے۔
افریقہ، آسٹریلیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، میلانیا، جزائر غرب الہند کے قبائل اور امریکی لال ہندیوں کے اپنے اپنے شمن ہوتے ہیں جو بیک وقت طبیب، کاہن اور فالگیر ہوتے ہیں۔ وہ ایک مدت کسی پہاڑ کی کھو یا ریگستان کی تنہائی میں گزارتے ہیں اور منتر پڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بل پر لوگوں کے عقیدے حل کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور مردوں کی ارواح کو حاضر کر کے ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا رابطہ روحوں سے بلا واسطہ قائم ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ فاتحوں میں روحیں حاضر ہوتی ہیں اور ان کے لیے ضیافت کے لیے طرح طرح کے کھانے پکا کر چن دیے جاتے ہیں۔ بعض عورتیں حاضرات ارواح بھی کرتی ہیں۔ افادات سلیم میں لکھا ہے عورتیں روحوں کو بلانے کے لیے بیٹھک دیتی ہیں یا حاضرات کرتی ہیں۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ جمعرات کے دن خوشبو، زیور اور عمدہ پوشاک سے آراستہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور گانا سنتی ہے۔ جب کوئی پری یا روح اس کے سر پر آتی ہے تو وہ اپنا سر ہلانے لگتی ہے۔ دوسری عورتیں اپنی اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتی ہیں اور وہ ہر ایک کے سوال کا جواب دیتی چلی جاتی ہے۔ شمن مت کے حاضرات میں دو ہی عناصر پائے جاتے ہیں جو مغربی روحانیت کی خصوصیات یعنی بیٹھک نمبر 1 اور نمبر 2 از خود رفتگی، 3 واسطہ، نمبر 4 روح کا حاضر ہونا اور نمبر 5 واسطے کی زبان سے سوالات کا جواب دینا۔ مغرب میں حاضرات ارواح کا آغاز 1848 میں اضلاع متحدہ امریکہ سے ہوا۔ ناظرین اس سے اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔